السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش بھی ہوں گے۔ جی، آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوش دلی سے لاؤنج داخل ہوئی تھی۔ آ گئی تم؟ دادی اپنا چشمہ درست کرتے بولی تھی۔ جی میری خوبصورت دادی، زارا ان کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی تھی۔ دادی نے اسے گھورا تھا۔ ارے دادی، آپ تو غصے میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ وہ شریر ہوئی تھی۔ ہائے، میرے دادا بھی کتنے خوش نصیب تھے۔ وہ تو آپ کو جان بوجھ کے غصہ دلاتے ہوں گے تاکہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔ زارا شرارتی انداز میں بولتی انہیں گال پر بوسہ دے چکی تھی۔ اف، توبہ توبہ، استغفر اللہ، ذرا سی شرم نہیں ہے اس لڑکی کو۔ دیکھو کیسے کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے۔ دادی کانوں کو ہاتھ لگاتی غصے سے بولی تھی، جبکہ سمیرہ بیگم اور زارا کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ یہی حرکتیں رہی نا تمہاری تو کسی نے گھر کی بہو نہیں بنانا تمہیں لڑکی۔ بہو بننا بھی کون چاہتا ہے دادی؟ زارا دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیونکہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ اس نے اب سمیرہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ کیوں نہیں کرنی تجھے شادی؟ وہ چھوڑیے اس ٹاپک کو، آپ دونوں جاؤ، ذرا جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، وہ سب پہنچنے والے ہیں۔ اوکے ماما اور اماں جی، آپ بھی نماز پڑھ لیں، مغرب کی اذان ہو چکی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے دادی اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ زارا، جی ماما۔ زارا جو ابھی سیڑھیوں پر تھی سمیرہ بیگم کی آواز پر رکی تھی۔ بیٹا کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہننا۔ اوکے ماما، جیسے آپ کا حکم۔ زارا مسکراتی ہوئی کمرے کی طرف گئی تھی۔ طوبہ میرے بچے اٹھ جاؤ، دیکھو ہم گھر پہنچ گئے ہیں۔ اریان اس کے بال سہلاتا اسے نیند سے جگانے میں مصروف تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ کیا ہم پہنچ گئے؟ وہ بچوں جیسے آنکھیں ملتی بولی تھی۔ اریان کو وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ بھائی؟ جی بھائی کی جان۔ طوبہ نے اپنا سر اریان کے کندھے سے ٹکایا تھا۔ بھائی میں بہت نروس ہو رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی بولی تھی۔ اس کے لفظوں سے معصومیت عیاں تھی۔ میں جب تک اپنی گڑیا کے ساتھ ہوں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی چھوٹی ماما بہت کیوٹ اور اچھی ماما ہیں، آپ کو ان سے مل کے اچھا لگے گا۔ باقی ہمیں ہمارا مشن بھی تو کمپلیٹ کرنا ہے نا ابھی۔ اریان اس کے کان میں رازدارانہ انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ طوبہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے شرارتی نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا تھا۔ حمزہ کو دال پوری کالی نظر آ رہی تھی۔ ارے بیگم آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا ہوا اون؟ آپ کیوں مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ مجھے کھانا اور باقی انتظامات کا پوچھنا تھا۔ بیگم میں نہیں چاہتا میرے بچوں کے لیے کسی بھی چیز کی کمی رہ جائے، آپ بے فکر رہیں اون، میں نے سارے انتظامات دیکھ لیے ہیں۔ ان کے کمرے میں نے اسے پہلے ہی صاف کرا دیے تھے، اور کھانا بھی تقریباً تیار ہے۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر مسکرائی تھی۔ اور زارا کہاں ہے؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا۔ وہ اپنے روم میں ہے، ریڈی ہو رہی ہے۔ اور آپ کب ریڈی ہوں گی بیگم؟ اون ملک نے ان کے ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ میرے بچے آ رہے ہیں اون، مجھے تیاری کی کیا ضرورت؟ اس بات کی خوشی ہی مجھ سے نہیں سنبھالی جا رہی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیرہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں 15 سال سے اس پل کا انتظار کر رہی ہوں اون، اور آج میرے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ میرا بیٹا آ رہا ہے اون، میر حمزہ میرا جگر کا گوشہ۔ میں اتنی خوش ہوں اون کہ اپنی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں بیگم، جب سب باتیں ٹھیک آپ کی، مگر رونا بند کریں ورنہ آپ کے بچے دکھی ہو جائیں گے، خاص طور پر آپ کا اریان۔ سمیرہ بیگم مسکرائی تھی۔ ویسے ایک بات بولوں بیگم، مجھے سب سے زیادہ انتظار اپنی دوسری بیٹی کا ہے۔ ہاں بابا، مجھے بھی اپنی چھوٹی سی بھابھی کا بہت انتظار ہے۔ زارا جب بھی تیار ہو کے آئی تھی اون صاحب کی بات پر جھٹ سے بولی تھی۔ وہ تینوں مسکرائے تھے۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب باہر اریان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ زارا کا دل دھڑکا تھا۔ وہ چاہے جتنی نارمل رہ لیتی، اس کا دل کا حال بدلنے والا نہیں تھا۔ وہ سب باہر لان میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تبھی اریان کی گاڑی پورچ میں آ کے رکی تھی۔ وہ چاروں گاڑی سے نیچے اترے تھے۔ سمیرہ بیگم، اون اور دادی فیصل اور اریان سے گلے ملتے بہت خوش تھے۔ اون صاحب نے طوبہ کو پکارا تھا جو حمزہ کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔
कैसी हो आप बेटा, सफ़र कैसा रहा मेरी गुड़िया का। और अरियान के लहजे में ही बात कर रहे थे। अरियान यहाँ आने से पहले सबको तूबा के बारे में बता चुका था और ये भी बोल चुका था कि इसके पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं। नहीं मेरी प्रिंसेस, मैं आपका अंकल नहीं हूँ, आप मुझे बाबा बोलेंगी। ओन साहब ने इसको प्यार से समझाया था। इसकी आंखें इतने प्यार पर भीगी थी। अरे मेरे बच्चा, आप रो क्यों रहे हो। ओन साहब ने इसे गले से लगाते शफकत से सर पर हाथ रखा था। मेरे बाबा भी मुझे ऐसे ही बात करते थे। मुझे इनकी मोहब्बत बहुत याद आती है। इसके मासूमियत से बोलने पर वहाँ सब रंजीदा हो गए थे। मगर आपके ये वाले बाबा हैं आपके पास, तो अब आपने बस रोना नहीं है। वे प्यार से समझाते तूबा को देख रहे थे। अरियान ने सही कहा था, आप वाकई छोटी सी गुड़िया हो। वो मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट पर सबके चेहरे मुस्कुराए थे। सुमेरा बेगम गाड़ी के साथ खड़ी हमजा तक आई थी। नाराज़ हो अपनी मामा से, वो सवाल कर रही थी और हमजा ने बेताबी से इन्हें गले लगाया था। भला कोई अपनी इतनी प्यारी माँ से नाराज़ हो सकता है। इसकी आवाज़ नम हुई थी। अरियान ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। मैंने आपको बहुत याद किया मेरे बेटे। आपकी याद में आपकी मामा बहुत रोई है। मैंने भी आपको बहुत मिस किया मामा। आइंदा कभी मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। सुमेरा बेगम बाकायदा रोते हुए बोल रही थी। हमजा इनको खुद से अलग करते इनके आंसू पहुँचते सर हिला गया था। अगर ये माँ बेटे की मोहब्बत ख़त्म हो गई हो तो खाने को भी कुछ दे दें, मामा बहुत भूख लगी है। अरियान के ऐसे बोलने पर सब हंसते थे। कोई जेलस हो रहा है, हमजा शरारती अंदाज में कहता हंसा था। दादी जी, दादी की जान, ज़ारा कहाँ है। वो किचन में होगी बेटा। अच्छा मैं मिल के आता हूँ, फैसल बोलता हूँ अंदर की तरफ बढ़ा था। तूबा इसको जाते देखती रही। अच्छा अब बस करो, चलो सब अंदर। ऑन बहू बच्चों को अंदर ले आओ, थक गए होंगे। और देखो बच्ची का इतना सा मुँह निकल आया है। दादी तूबा को प्यार से देखते बोली थी। हाँ मैं तो अपनी बेटी को लेके जा रहा हूँ, आप सब भी आ जाना। ओन साहब तूबा और दादी को लिए अंदर चले गए थे। बाकी सब भी बातें करते इनके पीछे आ गए थे। हाय ब्यूटीफुल लेडी, कैसी हो। ज़ारा डाइनिंग हॉल में मुलाजमा के साथ खाना लगवा रही थी, जानी पहचानी आवाज़ पर मुड़ी थी। अपने अकब में फैसल को खड़े देख वो खुशी से झूम उठी थी। फैसल तुम। ज़ारा खुशी से चहकती इसके गले लगी थी। कैसे हो मेरे बड़ी, ज़ारा अपने मखसूस टोन में पूछती मुस्कुराने लगी थी। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ बाहर क्यों नहीं आई सबसे मिलने। फैसल मुद्दे पे आया था। यार किचन में इतने काम थे, मैं बस आने ही वाली थी ये सब ख़त्म करके। तुम खुद ही टपके रुख मोड़े जवाब दिया था। ज़ारा ऑन मलिक, फैसल इसका चेहरा अपने सामने करता गोया हुआ था। जब तुम जानती हो तुम ज़ारा ऑन मलिक के तुम यानी कि फैसल शाह के सामने झूठ नहीं बोल सकती तो क्यों बोलती हो। उसने फैसल ने अपने आईब्रो झुकाए थे। ओहो अच्छा, तो फैसल शाह तुम खुद ही बता दो क्या वजह थी मेरे ना आने की। ज़ारा कमर पर हाथ रखते कड़े तेवरों से इसे देखती हुई बोली थी। तुम्हारे ना आने की वजह ज़ारा ऑन मलिक सिर्फ और सिर्फ हमजा मीर है। फैसल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। किस हमजा मीर की बात कर रहे हो फैसल तुम। लहजे में सरासर ताजुब था। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोली थी एक पल को तो फैसल भी इसके अंदाज पर ठटका था। ओ लड़की, क्या हो गया, इतनी भी क्या नाराज़गी कि तुम पूरे के पूरे बंदे को ही भूल गई। नाराज़गी, कैसी नाराज़गी और किससे नाराज़गी। तुम क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। जाओ बाहर बैठो, मुझे काम करने दो। ज़ारा लाताल की बरती सर्द मोहरी से बोली थी। फैसल को बाहर भेजे वो वापस मुड़ी थी। आंसू जो पलकों की बाढ़ तोड़े बाहर आने को मचल रहे थे, इन्हें बेदर्दी से साफ करती खुद को नॉर्मल करने लगी थी। हमजा ने इसका एक एक लफ्ज़ सुना था। लाउंज और किचन में कोई खास फासला नहीं था। बाकी सब तूबा के सब बातों में मसरूफ थे। अरियान जो ज़ारा की गोहर अफसानियाँ सुन चुका था, हमजा की हालत देख के इसके पास आया था। सब ठीक हो जाएगा, अरियान ने इसके कंधे पर हाथ रखते दिलासा दिया था। कांच की गुड़िया जब एक बार टूट जाए भाई तो इसका वापस पहले जैसा होना नामुमकिन होता है। अपनी सुर्ख आंखें इसकी नीली आंखों में गाड़े बोला था। अरियान का दिल कटा था अपने भाई की हालत पर, मगर वो चाह कर भी अभी कुछ नहीं कर सकता था। आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी से आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है। सुमेरा बेगम ने इन दोनों को मुखातिब किया था। चलें भाई खाना खा लें। अरियान सर हिलाता इसके पीछे आया था। आज
میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھے گی۔ اون صاحب نے طوبہ کو اپنی ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر طوبہ کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی، اس کے ساتھ فیصل کی چیئر تھی۔ وہ ہچکچاتی وہاں آ کے بیٹھی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھی اون صاحب کی طرف چیئر سمیت کھسکی تھی۔ فیصل کے نابی لب اس کی حرکت پر مسکرائے تھے۔ وہ شاید ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ زہرا بیٹا کہاں ہیں آپ؟ جلدی سے آئیں، کھانا سرو کریں۔ زہرا جو کچن کے دروازے میں کھڑی خود کو باہر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی، میرا بیگم کی آواز پر جی ماما کہتی باہر آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ وہاں موجود تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے سوائے ایک ہستی کے۔ گڑیا، یہ ہے میری بڑی بیٹی زہرا، اور صاحب بہت پیار بھرے لہجے میں بولے تھے۔ طوبہ ایک لڑکی کو دیکھ کے حیران تھی جس نے پنک کلر کا کلیوں والا فراک فل سلیوز کے ساتھ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سفید رنگت پنک کلر میں دمک رہی تھی۔ لمبے براؤن بال جو کہ کمر سے نیچے تھے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ فراک کا ہم رنگ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں جھول رہا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ اس کی بڑی براؤن آنکھیں، پنک ہونٹ، چھوٹی سی ستواں ناک اور لمبے بال طوبہ کو وہ بہت پیاری لگی تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ خوش دلی سے بولتی طوبہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ طوبہ کے لڑکھڑانے پر فیصل کا ہاتھ سر پر گیا تھا۔ واقعی فیصل، ماننا پڑے گا تمہاری چوائس لاجواب ہے، میری بھابھی بہت کیوٹ ہے۔ وہ مسکرایا تھا، اور بہت معصوم بھی ہے۔ فیصل کے بولنے پر طوبہ کا سر جھکا تھا۔ سب کے چہروں پر آج ایک الگ سی خوشی تھی۔ کھانا کھاتے سب چھوٹی موٹی نوک جھوک بھی کر رہے تھے۔ جب سمیرا بیگم کی نظر حمزہ پر گئی، وہ اپنی دنیا میں مگن کھانا کھا کم رہا تھا اور اسے گھور زیادہ رہا تھا۔ بیٹا آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ سمیرا بیگم کی آواز پر سب نے حمزہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچھ بولتا، سمیرا بیگم پھر سے بولی، اٹھو زہرا بیٹا، حمزہ کو اور کھانا دو، اتنا کمزور ہو گیا، اور دیکھو اس نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ حمزہ کا نوالا گلے میں اٹکا تھا۔ اس کے کھانسنے پر فیصل نے اسے پانی کا گلاس پاس کیا تھا۔ اتنی بھی کیا خوشی میرے بھائی، وہ بس کھانا ہی دینے آ رہی ہے، فیصل اپنی ہنسی دباتے بولا تھا، جبکہ حمزہ نے بس گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اوکے ماما۔ زہرا خاموشی سے اٹھی حمزہ کی طرف آئی تھی، اور اس کے اتنے آرام سے مان جانے پر اریان، حمزہ اور فیصل تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے حمزہ کے کام کے لیے مان جائے گی، اور دوسری طرف حمزہ کو آج وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ دیکھ کے ایک بار پھر حیران ہوا تھا۔ آج تو یہ لڑکی مجھے حیران کر کر کے ہی مار دے گی، وہ دل میں سوچتا چہرہ جھکا گیا تھا، جبکہ زہرا کھانا سرو کر کے جا چکی تھی۔ بی بی جی کھانا کھا لے، مہربانی ہوگی آپ کی، ورنہ سر مجھ پر غصہ کریں گے۔ ملازمہ ایک بار پھر منت کرنے آئی تھی، جو کہ وہ دن میں ہر روز کو 50 دفعہ کرتی تھی، مگر ایک ہی جواب سن کر واپس لوٹ جاتی تھی۔ مگر آج وہ بھی شاید ٹھان کے آئی تھی کہ کھانا کھلا کے ہی جائے گی۔ مجھے نہیں کھانا، کتنی بار کہوں آپ سے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ لے جائیں یہ سب یہاں سے، اور جا کے بول دو اپنے سر کو حیام دورانی بھوکی مر جانا پسند کرے گی، مگر اس کا دیا ایک نوالا نہیں کھائے گی۔ ملازمہ اس کے رویے پر خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ حیام کا روتا دیکھ اس کا دل دکھتا تھا، مگر آج ہمت کر کے اس نے دلاسا دینے کے لیے حیام کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آج اس نے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے تھے اور آنسوں کو بہنے دیا تھا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میری مدد کرے، مجھے اس اذیت سے نکال دے، مجھے زہر لا دے، مجھ سے یہ قید برداشت نہیں ہوتی۔ حیام روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ نہ میری پتری، خودکشی حرام ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ بھیگی پلکیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے ناراض ہی ہیں، اسی لیے تو آج میں اس حال میں۔ نہ میرا بچہ، وہ رب کریم ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ناراض نہیں ہے، یہ بس آزمائش ہے، اور وہ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تم بس صبر کرو میری سونی بچی، وہ ذات سب ٹھیک کر دے گی، اور صاحب کے دل میں بھی تمہارے لیے رحم ڈال دے گی۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر۔ رحم صرف انسانوں کے دل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور آپ کے صاحب انسان نہیں ہیں، وہ انسانیت کے نام پر دھبا ہیں۔ انتہائی شفاق، بے رحم اور دھوکے باز انسان ہے تمہارے صاحب۔ اس بات سے لا علم کہ کوئی اسے بہت غور سے سن اور دیکھ رہا ہے، وہ بس اپنی بولتی جا رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بی بی جی، صاحب جی، مجھے کچھ نہیں سننا، جائیں آپ یہاں سے، اور ایک کھانا بھی لے جائیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ حیام ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اپنا سر واپس گھٹنوں میں گرا گئی۔
گھر کے تمام افراد اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ حمزہ، طوبہ، زہرا اور فیصل ایک صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے سامنے والے صوفے پر سمیرہ بیگم، ان کے ساتھ اریان اور اون صاحب بیٹھے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں مگن خوش دکھائی دے رہا تھا۔ جب اون صاحب نے اریان کو مخاطب کیا تھا، اور بتاؤ بیٹا، بزنس کیسا چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ ارے بابا، آپ بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آخر اریان ملک جسے اپنے ٹیلنٹڈ بندے کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، وہ بھی بزنس کے معاملے میں؟ میرے نزدیک تو ناممکن سی بات ہے۔ کیوں، صحیح کہا نا مسٹر ہینڈسم؟ زہرا کی بات پر مسکراتے اس نے سر کو خم دیتے اس کی تائید کی تھی۔ سمیرہ بیگم اریان کو مسکراتے دیکھ بہت خوش تھی۔ ذرا جاؤ بیٹا، کھیر لے آؤ سب کے لیے۔ وہ کچن کی طرف گئی تھی۔ فیصل کی نظر بار بار طوبہ کی طرف اٹھ رہی تھی، جو بار بار اپنے سر کو ہاتھوں سے دبا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے سر میں درد ہے۔ آپ کو بھائی اچھے لگتے ہیں؟ اس نے بہت رازدارانہ انداز میں پوچھا تھا، مگر آواز اتنی کم بھی نہیں تھی کہ ساتھ بیٹھے حمزہ اور فیصل نہ سن سکتے۔ زہرا کو اس کی ادا پر پیار آیا تھا۔ بالکل آپی کی جان، مجھے مسٹر ہینڈسم اچھے لگتے ہیں، وہ کھلکھلائی تھی۔ اریان بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ دادی کہاں ہیں؟ فیصل نے بات پلٹنی چاہی تھی۔ وہ جلدی سونے کی عادی ہیں۔ سمیرہ بیگم کے جواب پر وہ بس سر ہلا گیا تھا۔ اچھا آپی، آپ کو بھائی کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ طوبہ نے کھیر کا باؤل پکڑتے ایک اور سوال کیا تھا۔ فیصل کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی کی ساری عادتیں پسند ہیں، پر ایک عادت اسے کچھ لوگوں سے منفرد بناتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ وہ کون سی آپی؟ وہ یہ کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، وہ کبھی ہار نہیں مانتا، اور سب سے بڑی بات، بزدلوں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے۔ آخری بات اس نے سامنے بیٹھے حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی۔ فیصل کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ زہرا کی بات حمزہ کا دل چیر گئی تھی۔ وہ باؤل ٹیبل پر پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ طوبہ سمیت وہاں سب حیران تھے۔ اسے کیا ہوا؟ اون صاحب پریشان ہوئے تھے۔ اریان نے غصے سے زہرا کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں صاف وارننگ تھی۔ فیصل کے اشارے پر زہرا طوبہ کو روم میں لے گئی تھی۔ چلو طوبہ، میں تمہیں تمہارا روم دکھاتی ہوں۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں چاچو، آپ فکر نہیں کریں۔ فیصل سمیرہ بیگم اور اون صاحب کا دھیان بٹانے کے لیے ان سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ ایسے کب تک بھاگو گے اس سے؟ کب تک اس کی باتوں کے وارث ہو گے؟ حمزہ، وہ جو لان میں اندھیرے میں گمسم سا بیٹھا تھا، اریان کی آواز پر چونکا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اریان اس کے پیچھے ضرور آئے گا، کیونکہ ایک وہی تو تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر دکھ ہر پریشانی میں۔ حمزہ اس کے گلے لگا تھا۔ میں سہ لوں گا بھائی، میں گناہ گار ہوں اس کا، وہ جو سزا دے گی سہوں گا۔ اپنی آخری سانس تک بھی حمزہ میر زہرا اون ملک کی تمام بے رخی، اس کی دل چیرتی باتیں سہے گا۔ اریان کو اپنا کندھا بھیگتا محسوس ہوا تھا۔ اسے اس وقت زہرا کی قسمت پر رشک محسوس ہوا تھا، مگر بے انتہا غصہ بھی۔ اسے سچ بتا دو حمزہ، یہی بہتر ہے۔ اریان کی بات پر حمزہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ تم گناہ گار نہیں ہو حمزہ، تم مجبور تھے۔ تم یہ بات اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی، وہ میری بات کا یقین کرے گی؟ اور اگر کر بھی لے گی تو آج بزدلی کے طعنے دیتی ہے، کل مجبوری کے دے گی۔ ہر حال میں غلط میں ہی رہوں گا اس کی نظروں میں۔ بھائی بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں ہی غلط رہوں گا، اور ویسے بھی بھائی میں فیصلہ کر چکا ہوں، وہ جو سزا دے گی مجھے قبول ہوگی، اور پھر چاہے وہ سزا اس کی کسی اور سے شادی ہی کیوں نہ ہو۔ آخر وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی باتیں اریان کے دل پر چابک جیسے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی جان سے پیارے بھائی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں، آپ بھی سو جائیں بھائی۔ اپنی آنکھیں صاف کرتا وہ واپس گھر کی طرف جا چکا تھا، مگر اریان کو کسی گہری سوچ میں مبتلا کر گیا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اسے میں نے خود اپنی چھوٹی سی بھابھی کے لیے سیٹ کرایا ہے، یہ تو بہت پیارا ہے۔ آپ ہی طوبہ بیڈ پر رکھے بڑے سے ٹیڈی بیئر کو اٹھاتے خوشی سے بولی تھی۔ تمہیں پسند آیا؟ مجھے اچھا لگا۔ یہ اس سائڈ پر واش روم ہے، فریش ہو جائیں اور ریسٹ کریں۔ میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں، یہ ساتھ والا روم میرا ہی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو روم میں آ جانا، اوکے؟ میں چلتی ہوں۔ زہرا نے اس کا گال چوما تھا جس پر وہ لال گلابی ہوئی تھی۔ زہرا کہکا لگاتے ہنسی تھی۔ ارے میری کیوٹ سی گڑیا، میں فیصل نہیں ہوں۔ زہرا کی بات پر طوبہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے خود کو باتھ
روم میں بند کیا تھا۔ زہرا اس کی حرکت پر ہنستی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی تھی جب اس کی نظر ہال میں اکیلے بیٹھے حمزہ پر پڑی تھی۔ اچانک حمزہ نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی سرخ لہو جھلکاتی کسی گہری اذیت میں ڈوبی نظریں زہرا کی نفرت سے بھری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ چہرہ مورتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس بندے سے بڑا کام چور انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، بڑا آیا محبت کے دعوے کرنے والا۔ میں بھی کس پر بھروسہ کرنے لگی تھی؟ یہ مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے، صرف باتوں کی شیر۔ ارے نہیں، شیر نہیں، وہ تو پھر بھی بہتر ہے۔ اس نکمے گھٹیا 2 ٹکے کے پولیس والے کو مینڈک بولنا چاہیے۔ آنے دو اسے، پھر دیکھنا کیا حال کرتی ہوں۔ ملائکہ خود ہی بڑبڑائی جا رہی تھی۔ نہیں رکو ذرا، میں کیوں اس کا انتظار کرنے لگی؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئے یا نہ آئے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں ہی مگن بڑبڑا رہی تھی جب ایک نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ گھبرائی تھی کیونکہ وہ مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھی، مگر گھبراہٹ پر قابو پاتے اپنا لہجہ مضبوط رکھتے بولی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا تھا، وہ نشانہ بناتی اس سے پہلے نقاب پوش دروازے سے ہٹتا اس تک پہنچا تھا اور اپنا ہاتھ ملائکہ کے منہ پہ رکھ کے اس کا منہ بند کیا تھا۔ میری جنگلی بلی، ایک تو تم کاٹ کھانے کو تیار بیٹھی ہوتی ہو، میں ہوں تمہارا 2 ٹکے کا وردی والا۔ وقاص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ ملائکہ اس کا ہاتھ جھٹکتی حیرانی سے دیکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ تم یہاں اس نقاب میں؟ اب یہ سب کیا نیا ڈرامہ ہے؟ سب بتاؤں گا، ابھی تم میرے ساتھ چلو، اب ہمیں یہاں نہیں رکیں گے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، سنا تم نے؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے کہا نا وقاص، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اف ملائکہ، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ برہم ہوا تھا مگر ملائکہ کوئی بھی تاثر دیے بغیر بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے، تو تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے یقین تھا، اس لیے میرے پاس پلان بھی ریڈی ہے۔ وقاص نے جیب سے رومال نکالا اور ملائکہ کے ناک پر رکھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ملائکہ اپنے بچاؤ میں کچھ کر ہی نہیں سکی۔ چلو یہ کام تو ہو گیا۔ وقاص نے موبائل نکالے کسی کو ڈن کا میسج سینڈ کیا تھا اور ملائکہ کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے ہاسپٹل سے نکل گیا تھا۔ یہ تیسری بار تھا جب کال کی تھی مگر وہی نو آنسر۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر اس کو فیصل کی ناراضگی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنا بھی کیا غصہ، کال تو اٹینڈ کر لیں پلیز۔ طوبا نے میسج سینڈ کیا تھا، اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک میں ہوں جو ان کی فکر میں اپنی نیند خراب کیے بیٹھی ہوں اور ان سڑیل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا مگر وہ غصہ بھی اسی پر اتارنا چاہتی تھی جو اس کی وجہ تھا۔ خود کو بڑی سی شال میں لپیٹے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اسے فیصل کے کمرے کا پتہ تھا۔ چھپتے چھپاتے وہ کمرے تک تو پہنچ گئی تھی مگر اب اس کی ساری بہادری اڑن چھو ہوئی تھی، ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اگر انہوں نے مجھ پر غصہ کیا تو مجھے واپس چلے جانا چاہیے، پر نہیں، انہیں منائے بغیر نہیں جا سکتی۔ اوہ کیا کروں؟ اس کا سر درد مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب اس کی نظر سمیرا بیگم پر پڑی۔ ماما، اوہ نو، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو اف اللہ جی بچا لینا، ورنہ آپ کی بندی آج اپنے شور کے ہاتھوں شہید ہو جائے گی۔ طوبا جلدی سے دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوئی تھی، شکر ہے دروازہ لاک نہیں تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو ابھی تک دروازے کے ساتھ چپکی کھڑی تھی اپنے پیچھے سے روبدار آواز سنے فوراً سے پلٹی تھی اور سیدھا فیصل کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا کیونکہ فیصل نے شرٹ اتاری ہوئی تھی اور وہ کچھ بھی بولے بغیر بیڈ کے قریب کارپٹ پر جا بیٹھا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ آنکھوں پر ہاتھ ویسے ہی تھے۔ یہاں آؤ، جتنے کانفیڈنس سے وہ بولی تھی فیصل کے بلاوے پر اس کی ساری ہمت چکنا چور ہوئی تھی۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ اس کو وہی جمے دیکھ فیصل پھر سے بولا تھا۔ طوبا مرے ہوئے قدم اٹھاتی بیڈ تک پہنچی تھی، آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اب بتاؤ کیوں آئی ہو؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ آپ نے میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی، میسج کا جواب بھی نہیں دیا۔ میرے پاس ان فضول کے کاموں کے علاوہ اور بہت کام ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی فیصل تلخ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات طوبا کے دل کو لگی تھی۔ وہ جس شخص کے لیے خوار ہو رہی تھی اس کے نزدیک وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اپنی اتنی بے قدری پر اس کے آنسو بہہ نکلے تھے جو قطرہ قطرہ کر کے فیصل کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ اتنے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے یوں طوبا کو روتے دیکھ تکلیف ہوئی تھی۔ بازو سے پکڑے فیصل نے اپنی سینے سے لگایا تھا اور اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ 2 دن کی اپنی بے قدری اور اس کی بے رخی کی تکلیف وہ آنسو کے ذریعے نکال رہی تھی۔ رونا بند کرو طوبا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ مجھے سزا دے دیں آپ، پر ناراض نہیں ہو۔ آپ کی بے رخی مجھے تکلیف دیتی ہے،
پلیز فیصل مجھے معاف کر دیں۔ رونے کی وجہ اس کے الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر اردا ہو رہے تھے۔ اس کو خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا تھا۔ ناراض نہیں ہوں تم سے، رونا بند کرو، اس کے بال سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ ہیں، مجھے پتا ہے، آپ تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی بات کرنے لگیں گے۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ اپنا خدشہ بیان کر رہی تھی۔ یہ بات الگ تھی، وہ خود بھی فیصل سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے فیصل کے قریب سکون مل رہا تھا، اس کے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ اب نہیں کروں گا ایسا، کیوں کہ میں اپنی بیوی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں میں ناراض تھا کیونکہ تمہارے جھوٹ کی وجہ سے اس دن بھائی نے مجھ سے بہت سنگ دلی سے بات کی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اتنے تیز لہجے میں بات نہیں کی، مگر اس دن کی ان کی ایک ایک بات میرے دل پر کسی چابک کی طرح لگی تھی۔ توبہ ان کا لہجہ مجھے بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار بنا گیا، اس لیے میں نے خود کو تم سے دور کر لیا۔ جتنی تمہیں تکلیف ہوئی ہے مجھے اس کی ڈبل تکلیف ہوئی ہے۔ بھائی کی ناراضگی کی تکلیف تو میں پھر بھی سہ رہا ہوں، مگر تم سے بے رخی کرنے کی کوشش میں جو تکلیف مجھے خود کو ملی ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ مگر یہ دوری میری تمہارے لیے محبت اور طلب مزید بڑھا گئی ہے میری جان۔ اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ توبہ کی سانسیں پھولی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں نے وہ جھوٹ بولا، مگر بھائی مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہے تھے، جس پر میرے دماغ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا بھائی آپ پر اتنا غصہ کریں گے اور آپ کو سزا بھی دیں گے۔ اس کے بازو کے زخم کو چھوتے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ فیصل نے خود کو کوسا تھا کیونکہ وہ سب اس کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ سوری میری جان، تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوئی، فیصل اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ ہونٹ توبہ کے کان کو چھو رہے تھے جو اس کی جان پر بن رہے تھے۔ وہ فیصل سے دور ہونے کی کوشش میں اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں الجھا گئی تھی۔ دل پورے زوروں شوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فیصل مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ نہیں، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں سو گی میرے پاس، میرے روم میں۔ فیصل نے مزید اسے خود میں سمویا تھا۔ اس کی پکڑ توبہ کی نازک کمر پر سخت ہوئی تھی اور اس کی رہی سے ہی جان بھی ہوا ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کیسے یہاں؟ نہیں، مجھے جانا کمرہ۔ فیصل پلیز۔ اس کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے خاموش کرایا تھا۔ نو مور آرگومنٹس میری جان، اور ویسے بھی ابھی پوری طرح ناراضگی ختم نہیں ہوئی ہے میری۔ فیصل اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے عمل میں نرمی تھی، مگر اس کی 2 دن کی بے قراری سے توبہ سے دور نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس نے فیصل کے بازو کو زور سے تھاما تھا، جس کی وجہ سے اس کے ناخن اس کے بازو میں پیوست ہوئے تھے۔ آخر کچھ منٹ بعد فیصل کو اس ننھی سی جان پر رحم آیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں فیصل، وہ منہ بناتی بولی تھی، اور تم بہت کیوٹ ہو فیصل کی جان۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں۔ سوچ لو، پھر بعد میں شکایت مت کرنا کہ بے رخی کرتا ہوں، کال اٹینڈ نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ معصوم سے شکل بنائے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نہ، آج یہ معصومیت بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ 2 دن جو بے سکون گزرے ہیں، ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے میری جان۔ مگر فکر نہیں کرو، جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی میں تمہارے مزید قریب نہیں آؤں گا، مگر اس کے بعد کا وعدہ میں نہیں کرتا۔ اس کے کان کی لو چومتے وہ مزید اسے نڈھال کر رہا تھا۔ توبہ کا دل پسلیاں توڑے باہر آنے کو تھا۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی بیڈ پر بھاگی تھی اور خود کو کمبل میں چھپایا تھا۔ فیصل اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے فیصل نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ توبہ نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ سو جاؤ چپ چاپ، تنگ نہیں کرو، کیونکہ اگر میں نے تنگ کیا تو تم شکایت کرو گی۔ اس کی آواز پر توبہ نے آنکھیں بند کی تھی۔ فیصل کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، اور سکون کی اصل وجہ وہ اس کی محرم تھی، اس کی محبت، اس کی جان سے عزیز جھلی بیگم۔ وہ توبہ کے بارے میں سوچتا گہری نیند میں اتر گیا تھا، جبکہ توبہ پہلے ہی سو چکی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو آپ؟ ارے ماما، سوئی کیوں نہیں آپ؟ ریان نے ان کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے بیٹا، معلوم نہیں کیا وجہ ہے۔ سمیرہ بیگم نے اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تھا۔ کیا ہوا ماما، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ سچ بتاؤ ریان، وہ ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مجھے حمدہ کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ کوئی بات ہے جو اسے پریشان کیے ہوئے ہے؟ میں بے شک اس کی سگی ماں نہیں ہوں، پر میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی دیکھی ہے۔ میرا بچہ کسی دکھ میں مبتلا ہے ریان۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آج واقعی اس کی ماں
آپ واقعی اس کی ماں ہیں ماما؟ اریان کے بولنے پر وہ مسکرائی تھی۔ مطلب میرا شک صحیح تھا؟ جی ماما، اریان نے ساری بات انہیں بتائی تھی، مگر اریان اگر وہ زارا کو پسند کرتا تو دقت کس بات کی ہے؟ ماما زارا نہیں مان رہی، مگر جہاں تک میرا خیال ہے زارا بھی حمزہ کو پسند کرتی ہے۔ سمیرا بیگم کی بات پر اریان نے انہیں دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ ماں ہوں اس کی، جانتی ہوں میری بیٹی کی کس چیز میں خوشی ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ اب مجھے مسئلہ بتائیں ماما۔ زارا حمزہ کو پسند کرتی ہے بچپن سے، اور حمزہ کی نیچر سے آپ واقف ہیں۔ اسے یہ حقیقت تسلیم کرنے میں بہت دیر لگی تھی کہ وہ بھی زارا سے محبت کرتا ہے، مگر وہ زارا کو بتانے سے ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جس کے بھی قریب رہتا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زارا سے دور رہنے لگا۔ مگر زارا لڑکی ہو کے بھی اسے احساس دلاتی رہی ماما۔ پھر اس بے وقوف نے ایک دن مجھے بتایا تو میں نے اسے بہت سمجھایا اور ڈانٹا بھی کہ یہ سب اس کا ذہنی فطور ہے، اسے زارا کو سب بتا دینا چاہیے، اور وہ راضی بھی ہو گیا تھا۔ مگر معلوم نہیں ماما اس رات ایسا کیا ہوا کہ حمزہ زارا سے میلوں دور ہو گیا۔ وہ جو اس کے سامنے رہتا تھا وہ بھی اس نے ختم کر دیا۔ جہاں زارا ہوتی وہ وہاں نہیں جاتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی بہت بار، مگر وہ بتانے پر راضی نہیں تھا۔ پھر اس نے ضد کی وہ میرے ساتھ جائے گا، اور میں مان گیا، مگر زارا بہت روئی تھی۔ میں نے زارا کو ہمیشہ اپنی سگی بہن سمجھا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی زارا کے آنسو دیکھ کے۔ میں حمزہ سے دور رہنے لگا تھا، اس سے بات بھی کم کرتا تھا، جو کہ میری اس سے ناراضگی تھی۔ ہمیں وہاں کام کرتے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ زارا اسے دن میں لاتعداد کالز کرتی تھی، مگر وہ ایک کا بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر ایک دن میری اس سے بحث ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا حمزہ، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں تم اسے اگنور کرتے ہو؟ جب محبت کرتے ہو تو بول کیوں نہیں دیتے؟ کیا ریزن ہے اس سے یہ سب چھپانے کا؟ اریان اب تک پہلی بار حمزہ پر چلایا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے بھائی، اس نے منظر سے ہٹنا چاہا تھا۔ اگر آج تم نے میری بات کا جواب نہ دیا حمزہ تو واپس کبھی مجھے اپنے سامنے نہیں دیکھو گے۔ وہ جو آفس سے نکل رہا تھا اریان کی بات پر جیسے جم گیا تھا۔ اسے کافی دیر ایک ہی جگہ پر کھڑے دیکھ اریان چلتا اس کے سامنے آیا تھا۔ اب بتاؤ کیا ریزن ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی۔ حمزہ بھائی پلیز ٹیل می، ڈیم اٹ، کیا ریزن ہے اس معصوم کو سزا دینے کی؟ آپ ہے وجہ بھائی، وہ قدر دھیمی آواز میں بولا تھا۔ اریان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ ہیں ریزن اسے اگنور کرنے کا؟ آپ ہیں ریزن کہ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اس سے محبت کرتا ہوں؟ آپ ہیں بھائی۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو تم حمزہ؟ میری وجہ سے تم یہ سب کر رہے ہو؟ مگر کیوں؟ میں حیران تھا ماما کہ میری وجہ سے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے حقیقت بتائی کہ جس رات وہ زارا سے بات کرنے جانے والا تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا پہلے، مگر اس نے غلطی سے آپ کی اور چاچو کی باتیں سن لی جو آپ زارا کی شادی کے بارے میں کر رہے تھے۔ اور مجھے ریان بہت پسند ہے اپنی زارا کے لیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اماں بھی راضی ہیں اس رشتے سے۔ میں نے کیا کہنا ہے، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ اون صاحب اپنے کام میں مصروف بولے تھے۔ سمیرا بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر بچوں سے ان کی مرضی ضرور پوچھ لیجیے گا۔ بالکل اون، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد اریان اور حمزہ کا اچانک وہاں سے جانا انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ان سے ان کی مرضی پوچھ سکیں۔ یہ بات اس نے سن لی تھی آپ دونوں کی، جس کی وجہ سے وہ دور ہو گیا زارا سے۔ تو میرا بیگم کی آنکھیں بھیگی تھی، مگر میں نے بابا سے بات کی اور انہیں حمزہ کی پسند کے بارے میں بتایا۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر زارا خوش تھی تو وہ بھی خوش تھے۔ پھر میں نے حمزہ کو سمجھایا اور اپنی اور بابا کے بیچ ہوئی بات اسے بتائی، اور میں خوش تھا کہ وہ سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے بولا کہ اب اسے زارا سے بات کرنی چاہیے، مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ زارا اپنے دل پر پتھر رکھ چکی تھی۔ حمزہ نے اسے کئی طریقوں سے سمجھایا، میں نے بھی بات کی، مگر وہ ہمارے بس سے باہر تھی۔ وہ موم کی گڑیا جو دن رات حمزہ کی یادوں میں رہتی اور ان میں سانس لیتی تھی، وہ پتھر کی بن چکی تھی۔ ماما، اس نے اپنے دل سے تمام اس کی یادیں نوچ نوچ کر خود سے الگ کر دی اور اپنے دل کے دروازے حمزہ کے لیے بند کر دیے۔ اب زارا کو یہ لگتا ہے کہ حمزہ اپنے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ حمزہ کے معافی مانگنے پر بھی زارا نے اسے معاف نہیں کیا ماما۔ اریان نے سمیرا بیگم کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
मामा रोए नहीं प्लीज़, मेरी बेटी ने कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी। अरियान, इसे कितना दुख हुआ होगा। और मेरा हमजा, वो तो आधे सच को ही सच समझ के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसे मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे एक बार बात करता। अरियान मुझसे अपना हक मांगता, लड़ता मुझसे। मैं तो माँ थी। इसके इतने साल इन दुखों को अपने सीने में वो कैसे दफन किए जीता रहा। अरियान, मेरा तो सोच के दिल फट रहा है। आधा क्या मतलब है आपका मामा? इसे ताजुब हुआ था। इस दिन हमने रिश्ता तय नहीं किया था ज़ारा का आपके साथ बेटा, क्योंकि आपके चाचू ने कहा था मेरे लिए बच्चों की मर्ज़ी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक भी राज़ी नहीं होगा तो ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और मैं खुद भी इनकी बात से राज़ी थी। वो हैरान था कि कैसा खेल खेला था ज़िंदगी ने इन दोनों के साथ। आप रोए नहीं मामा, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। आपको मुझ पर यकीन है ना? सुमेरा बेगम ने हाँ में सर हिलाया था। अरियान मुस्कुराते हुए इन्हें सीने से लगा गया था। पर ये सब कैसे होगा अरियान? ज़ारा इसे माफ़ कर देगी क्या? इन्होंने अपना खदशा बयान किया था। आप सब मुझ पर छोड़ दें मामा, वो कुछ सोचते बोला था। कितनी हसीन सुबह है, हसीन सुबह और महबूब का दीदार, बेस्ट एवर फीलिंग। वो शौक हुआ था। उठ भी जाओ जाने मन, और कितना सोना है। इसके लंबे घुंघराले बालों में वो नरमी से हाथ फेर रहा था। उसने ज़रा सी आंखें खोलते अपने इर्द गिर्द का मुआयना लिया था, और अगले ही पल इंस्पेक्टर वकास रजा अपनी नाक पर हाथ रखे ज़मीन पर पड़ा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? मलाइका ने ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा था। वो जो अपनी सफाई में कुछ बोलने वाला था, फिर से ज़मीन बोस हुआ था। तुम 2 टके के वर्दी वाले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मलाइका सदीकी को धोखा दोगे? वो खूंखार शेरनी बनी इस पर धाड़ी थी। वकास का दिमाग घूमा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में वकास ने इसके दोनों हाथों को दीवार से लगाए हथकड़ी डाली थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है लड़की? कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? वो कुछ बोलती वकास ने इसके मुंह पर हाथ रख के खामोश करवाया था। मेरी बात सुनो अब। मुझे ये सब करने के लिए अरियान ने बोला था, और वजह उसने बताने से मना किया है। इसने हाथ हटाया था। तो ये बात तुम मुझे कल रात भी बता सकते थे। तुम सुनने के मूड में थी। हथकड़ी खोलते आईब्रो उठाया था। वो खामोश हुई थी। सुबह सुबह ही मुंह और नाक का नक्शा बदल दिया। जालिम लड़की, अपना मुंह और नाक छूते वो रोनी सूरत बनाए बोला था। मलाइका को इस पर तरस आया था। कमरे में इधर उधर घूमते वो तमाम ड्रॉर खोलते अपनी मतलूबा चीज़ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो? फर्स्ट एड बॉक्स। वो क्यों? वो नासमझी से बोला था। ये जो तुम्हारा थोबड़ा बिगड़ा है ना, इस पर कुछ लगाने के लिए ढूंढ रही हूँ। हाय मेरी इतनी फिक्र। वक़ा, तुम 2-3 मुक्के और खा लोगे। हाथ का मुक्का बनाते वो तप गई थी। ओके माय लेडी, मैं चुप हूँ, पर मुझे फर्स्ट एड की ज़रूरत नहीं है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ते का बोलता हूँ। इसकी खामोशी पर वो कमरे से निकल गया। मलाइका भी चुपचाप फ्रेश होती तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे से बाहर निकली थी, जहाँ मुलाजमा खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। मैडम इस साइड। वो इसे गाइड करती अपने साथ लिए डाइनिंग हॉल में लाई थी, जहाँ वकास इसका इंतज़ार कर रहा था। ये घर किसका है? चेयर पर बैठते सवाल किया था। मेरा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। हमारा। इसने दांतों की नुमाइश की थी। तुम अकेले रहते हो? मतलब है तुम्हारी फैमिली? वकास के हरकत करते हाथ रुके थे। हाँ, अकेला रहता हूँ। मम्मा पापा बचपन में ही वफात पा गए थे, और एक बहन थी जिसकी शादी इंसान से नहीं हैवान से हुई थी, और वो दिन रात इसे मारता पीटता था। और बाद फिर उसकी बातें सहती सहती वो भी एक दिन मुझे अकेला छोड़ के चली गई। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। मलाइका को इसके लिए बुरा लगा था। तब मेरे हाथ में कोई इक़्तिदार नहीं था, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह इस हाल ज़ात का शुक्र है, अब इक़्तिदार अपने हाथ में है, और आप ही के मुजरम अब सलाखों के पीछे हैं। इस बात की खुशी है कि मैं इन्हें इंसाफ दिला सका। मलाइका यकटक इसे देख रही थी। हर वक्त हंसने हंसाने वाला शख्स इसके पास भी दुखों के ढेर था। वो बस सोच के रह गई थी। ओके, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और तमाम सोचों को झटकती इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। क्या मतलब? मैं यहाँ रहूँगी? हाँ, अरियान ने कहा है जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मगर कुछ नहीं। अपना ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे भी याद कर लेना। वो हंसता बाहर की तरफ भागा था, और मलाइका ने किलत के ढेरों गुस्सा अपने अंदर ही उतारा था।
کھڑکی سے آتی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھی. وہ اٹھ کے بیٹھی تھی. کل رات کو سارا منظر اس کے دماغ میں گھوم گیا تھا. نظر وال کلاک پر گئی تھی. 7 بج گئے. ایک نظر ساتھ سوئے فیصل پر ڈالتی ہوئی بچتے بچاتے اپنے کمرے میں پہنچی تھی. شکر ہے کوئی جاگ نہیں رہا تھا، مگر میں جاگ رہی ہوں اور یہ بھی جانتی کہ کل رات سے تم اپنے کمرے میں نہیں تھی. طوبہ کا چلتا سانس رکا تھا. اس نے مڑ کے زارا کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر سختی تھی. تمہیں شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ برہم ہوئی تھی. اس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا. وہ کچھ نہیں بولی تھی. زارا نے محسوس کیا تھا وہ رو رہی تھی. ارے پاگل، میں مذاق کر رہی تھی. ادھر دیکھو گڑیا. زارا نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا. رونا بند کرو میری جان، ورنہ تمہارا شور مجھ سے لڑائی کرے گا. آپ کسی کو بتائیں گی تو نہیں؟ روتے ہوئے سوال کیا تھا. نہیں بتاؤں گی، مگر ایک شرط پر. وہ کیا آپی؟ تم کل رات کی ساری بات بتاؤ گی. اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت دیکھ طوبہ کی سانسیں بڑھی تھی. اس نے ساری رات ساری بات گول کر کے بتائی تھی. پھر ہماری دوستی ہو گئی بس. اور آگے کیا ہوا؟ زارا نے آگے دکھائی تھی، آنکھیں دکھائی تھی. طوبہ سٹ پٹائی تھی اس کے آگے. بولتے اس نے ٹاول اٹھایا تھا اور اس کے آگے نہیں بتاؤں گی. وہ ہنستے واش روم میں بند ہوئی تھی اور زارا بے وقوف بننے پر حیران سی کھڑی تھی. یہ چیٹنگ ہے طوبہ. چلتا ہے آپی. اس کی شوق آواز آئی تھی. ارے زارا بیٹے، آپ صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہیں؟ السلام علیکم مما. وعلیکم السلام مما کی جان. مما وہ میں طوبہ کو دیکھنے آئی تھی، ابھی فریش ہونے گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے لے کے نیچے آؤ، میں ناشتہ لگوا رہی ہوں. اوکے مما. وہ مسکراتی خود بھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر ان کا ماتھا چومنا نہیں بھولی تھی. گھر کے تمام افراد ڈائننگ ہال میں موجود تھے. اون صاحب، فیصل اور اریان اپنی ہی باتوں میں مگن تھے، جبکہ طوبہ اور زارا اپنی ہی لڑائی میں مصروف تھی. تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی. اف ہو آپی، تنگ نہیں کرے، ناشتہ کرنے دے. وہ پھر سے پلیٹ پر سر جھکا گئی تھی. بتا رہی ہو یا نہیں؟ زارا نے سے چٹکی کاٹی تھی. آپی کیا ہے؟ وہاں سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. کیا ہوا گڑیا؟ اریان اس کی اتری شکل دیکھتے فوراً سے بولا تھا. بھائی زارا آپی تنگ کرتی ہیں، معصومیت سے بتایا تھا. زارا کیوں تنگ کر رہی ہے بہن کو؟ سمیرا بیگم نے اسے ڈانٹا تھا. اچھا کوئی بات نہیں، تم یہاں آ جاؤ میرے پاس. اریان نے اسے اپنی ساتھ والی چیئر پر اشارہ کیا تھا. وہ بھی چپ چاپ اٹھتی اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی. ٹھیک ہے بچوں، میں بھی بتا رہی ہوں مما کو ساری بات. اس نے دھمکی دی تھی. آپی آپ نے پرومس کیا تھا. وہ رونے کو تھی. اب تم نے پارٹی چینج کر لی تو میں بھی پرانا توڑ دوں گی، پرومس توڑ دوں گی. وہ شان بے نیازی سے اپنا فیصلہ سناتی اسے معصوم کی جان پر بنا گئی تھی. آخر بات کیا ہوئی ہے زارا؟ ہمیں بھی کچھ بتائیں گی؟ اون صاحب کے پوچھنے پر سب نے طوبہ سے نظریں ہٹائے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ کچھ بولتی طوبہ چیئر گھسیٹتے وہاں سے بھاگی تھی اور کمرے میں بند ہوئی تھی. اسے کیا ہوا؟ زارا کے کہکے ہال میں گونج رہے تھے. چپ ہو جاؤ زارا، کیوں آپ بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ اوف مما، وہ بچی ہی ہے، واقعی معصوم تھی. وہ پھر سے ہنسی تھی. اس نے ناشتہ بھی ختم نہیں کیا. وہ فکر مندی سے بولی تھی. میں دیکھتا ہوں مما. ایک منٹ بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بات کروں؟ فیصل نے اجازت طلب نظروں سے اریان کو دیکھا تھا. سارے کیوں نہیں بیٹا، تم کر سکتے ہو بات. بیوی ہے وہ تمہاری، حق ہے تمہارا اس پر. دادی اریان کے بولنے سے پہلے ہی بولی تھی. وہ بھی مسکراتا ان کے فیصلے پر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا. ہاں حق ہے تمہارا. وہ پھر سے بولی تھی. اب کی بار فیصل بھی جذبت سا ہوا تھا. تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں. زارا کو دھمکی سے نوازتے وہ کمرے کی طرف گیا تھا. نوک کرتے وہ کمرے میں گیا تھا جہاں اس کی بیوی الماری میں سر دیے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، جسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کمرے میں کون آیا ہے. طوبہ. اس کے بلانے پر وہ جھٹ سے مڑی تھی. کیا ہوا میرا بچہ؟ ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے؟ فیصل نے اس کے بال سہلائے تھے. وہ چپ چاپ اس کے سینے پر سر رکھے اس کی پناہوں میں سمٹ گئی تھی. اس کو تعجب ہوا تھا مگر پھر کچھ بولا نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے فیصل، یہ میری فیورٹ جگہ ہے جہاں مجھے بہت سکون ملتا ہے. وہ اس کی اپنے سر پر ہاتھ رکھے سرگوشیاں کر رہی، سینے پر ہاتھ رکھے سرگوشیاں کر رہی تھی. فیصل کو وہ اداس معلوم ہوئی تھی. کیا ہوا میری جان، کیوں پریشان ہو تم؟ اگر زارا کی وجہ سے ہو تو سیریس نہیں لو اسے. وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ مجھے کس بات سے تنگ کر رہی تھی؟ ہاں مجھے پتہ ہے. وہ مجھے صبح جگانے آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے تمہیں بے وقوف بنایا.
تو کیا آپی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ نہیں میری جان، وہ ہنسا تھا۔ آپی بہت بری ہیں، اب میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ناراضی سے ناراض ہوئی تھی۔ ہاں نہیں کرنا بات، ابھی تم مجھے یہ بتاؤ، تم کس کی اجازت سے صبح میرے کمرے سے بھاگی تھی اور مجھے اٹھایا بھی نہیں تم نے؟ تو آپ کیا چاہتے تھے؟ میں آپ کے جاگنے کا انتظار کرتی، اور جو یہ سب ہو رہا ہے نہ اور جو سب ہو رہا ہے نا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ رات کو ضد کرتے اور نہ آپی کو پتہ چلتا۔ وہ فاصلہ بناتے بولتی جا رہی تھی، میں تو روز ایسا کروں گا، عادت ڈال لو تم۔ اس کا بتایا فیصلہ وہ ختم کر چکا تھا، تو میں نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ کیا ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، جائیں آپ یہاں سے، ورنہ میں ابھی آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اوکے جا رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے کچھ بتانا ہے۔ کیا؟ اس کے بولنے کے ساتھ ہی فیصل اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے۔ اس کے گیلے ہونٹوں کو انگوٹھے سے رب کرتے وہ باہر نکل گیا تھا، اور طوبہ اپنی اتھل پھتل ہوئی سانسوں کو ترتیب دیتی ہوئی اچانک کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تینوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آپ کے بال ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں بیٹا، سمیرہ بیگم اس کے بالوں میں تیل لگاتی بولی تھی۔ آپ کو پتہ مما، میری مما بھی ایسے ہی میرے بالوں کی مساج کیا کرتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی اور میں نے ان کی کیئر کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ اداس نہیں ہو میرے بچے، یہ تو دنیا کا دستور ہے، ایک دن سب نے ہی جانا ہے۔ دادی کی بات پر اس کی آنکھیں جھلکی تھیں۔ سمیرہ بیگم نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا تھا۔ یہ کون سی مووی کا سیڈ سین چل رہا ہے؟ وہ موبائل میں مصروف مگن سی وہاں داخل ہوئی تھی۔ آپ کو کیوں بتائیں؟ اس نے ناک چڑھایا تھا۔ مما آپ کو بتا دیں میں ان سے ناراض ہوں۔ مما آپی کو بتا دیں میں ان سے ناراض ہوں، میں صرف آپ کی بیٹی اور دادی کی پوتی ہوں۔ اچھا بچو، وہ مسکرائی تھی۔ تو مما اس میڈم کو یہ بھی بتا دیں کہ زارا جن کو پسند کرتی ہے ان کا اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، اور پھر تم تو میری بہن ہو، اور وہ اتنی کیوٹ تھی۔ زارا نے چٹا چٹ اس کے دونوں گال چوم لیے تھے۔ تو وہ اس کی حرکت پر کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ مما آپی بری ہیں۔ سمیرہ بیگم کی گود میں سر رکھتے وہ منمنائی تھی، اور زارا کا کہکا ایک بار پھر گونجا تھا۔ او زارا کیوں تنگ کرتی ہو بہن کو؟ مما یہ اریان بھائی کی گڑیا واقعی میں گڑیا ہے۔ زارا ان کے پاس ہی بیٹھی اس کے بال سنوارتی بولی تھی۔ وہ تینوں بیک وقت اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ مما حمزہ بھائی کہاں ہیں؟ میں نے انہیں صبح سے نہیں دیکھا۔ ہاں بہو، حمزہ کہاں ہے؟ دوپہر کے 2 بج گئے ہیں۔ صبح کی بات پر دادی کو بھی جیسے یاد آیا تھا۔ اماں مجھے اریان نے بولا تھا کہ اسے نہ اٹھاؤ جلدی، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ آپ سب بیٹھے، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ وہ بولتی حمزہ کے کمرے کی طرف رخ کر گئی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے چاچو، مگر آپ کو نہیں لگتا یہاں برکت کی بھرمار ہے؟ یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہاں محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، اس لیے کوئی بھی لاچار انسان جب یہاں آتا ہے تو میں اسے کام پر رکھ لیتا ہوں۔ مجھ سے ایسے لوگ نہیں دیکھے جاتے بیٹا، اور ویسے بھی رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو بس وسیلہ بنتا ہوں۔ بے شک وہ ایک حساس انسان تھے جو دوسروں کا احساس کرتے تھے۔ اریان اور فیصل مسکرائے تھے۔ موبائل بجا تھا، وہ ایکسکیوز کرتا سائٹ پر گیا تھا۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے مجھے بار بار کالز مت کیا کرو۔ اب بولو کیا بات ہے؟ صاحب جی، وہ بی بی جی نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے بولنا بھائی آپ یہاں کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے مطمئن کرنے کے لیے وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ حمزہ بیٹا اٹھ جائیں، دوپہر ہونے کو ہے۔ سمیرہ بیگم کھڑکیوں سے پردے ہٹاتی بیڈ کی طرف آئی تھی۔ حمزہ اتنا کون سوتا ہے مما کی جان؟ وہ بچوں جیسے سے پچکارتے اٹھا رہی تھی۔ بال ہٹانے کی غرض سے انہوں نے حمزہ کا ماتھا چھوا تھا۔ یا اللہ خیر حمزہ، آپ کو تو اتنا تیز بخار ہے؟ بیٹا اٹھے، آنکھیں کھولے حمزہ۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تو پھر سے بند کر دی تھی۔ ان کو حد سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ وہاں ہانپتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی تھی۔ مما کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ طوبہ بچے جلدی سے جائیں، ٹھنڈا پانی اور پٹیاں لے کر آئیں۔ زارا آپ اپنے بابا کو کال کریں اور گھر بلائیں۔ آسیہ بیگم سمیرہ بیگم کے ساتھ طوبہ کے ہمراہ کمرے میں گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک انجانی سی تکلیف تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو دلاسا دیتی وہ موبائل نکالے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔
इसको रह रह कर तूबा की याद सता रही थी। इतने दिनों में ही वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मज़ीद मोहब्बत और एहतराम बढ़ गया था। तूबा को मालूम नहीं मगर वो अब कुछ पल की दूरी भी नहीं सह पा रहा था। फैसल जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। भाई मुझे भूख लगी है, घर चलें, चाचू से पूछ लो फैसल। वो हनूज मोबाइल में मसरूफ़ था। फैसल खुश होता इन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ा था। जो फैक्ट्री में थे फैसल भी वहीं जा रहा था, मगर इससे पहले ही ओन साहब खुद बाहर आए थे। क्या हुआ चाचू, आप परेशान लग रहे हैं? अरियान भी इनकी परेशानी सूरत देखता वहां आया था। बेटा ज़ारा की कॉल आई थी, हमदा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो नींद बेहोश है। आप परेशान नहीं हो चाचू, मैं डॉक्टर को वहां भेजता हूँ। फैसल गाड़ी निकालो। इनको तसल्ली तो वो दे चुका था मगर इसकी परेशानी अब डबल हुई थी। मम्मा परेशान नहीं हो, भाई ठीक हो जाएंगे, सब मेरी वजह से हो रहा है बेटा, मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मम्मा? वो मज़ीद परेशान हुई थी। दादी भी गमगीन हुई थी। वो कुछ बोलती अरियान की कॉल आई थी। जी भाई, नहीं वो ठीक नहीं है भाई, मम्मा पट्टियाँ कर रही हैं मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं। हाँ ओके जी, मैं बोल दूंगी भाई। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा भाई ने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो आने ही वाले होंगे, आप प्लीज़ परेशान नहीं हो, मैं आप ही को देख के आती हूँ। फैसल इसे पहले ही हमदा और ज़ारा के बीच की हुई गलतफहमी के बारे में बता चुका था। अब इसे इसकी भी फिक्र होने लगी थी। आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हैं? वो कमरे में आती ज़ारा के सर पर पहुंची थी और रोने में मसरूफ़ थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है तुबा, मेरे लफ्ज़ों ने इसे तकलीफ़ दी, इसलिए अब वो इस हाल में है। तुबा हैरान ही तो हुई थी। एक तरफ वो बेइंतहा नफ़रत का दावा करती थी, दूसरी तरफ इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर बैठी आंसू बहा रही थी। उफ, आप ही कुछ भी नहीं हुआ आपकी वजह से, सिर्फ बुखार हुआ है, डॉक्टर आएंगी वो भी ठीक हो जाएगा। आप क्यों खुद को कसूरवार समझ रही हैं? उठे और मेरे साथ चले। तुबा ने इसका बाजू थामा था। कहाँ? वो आंसू पूछते बोली थी। भाई के रूम में। और कहाँ? नहीं मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, तुम जाओ प्लीज़, आप ही चले ना। मैंने कहा ना तुबा, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ, जाओ तुम अकेला, छोड़ दो मुझे। वो फिर से संग दिल बनी थी और तुबा चुपचाप इसके पास से उठती बाहर निकल गई थी। जाहिर था नाराज़ होकर गई है, इन्होंने किसी बात की टेंशन ली है, दिमागी तौर पर डिप्रेस्ड भी हैं, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर इस हद तक बढ़ गया है। मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, इनको परेशानी से दूर रखें और खाने पीने पर ध्यान रखें, ये मेडिसिन है, इनको दे दीजिएगा, डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहता जा चुका था। जब फैसल ओन साहब और अरियान वहाँ दाखिल हुए थे, सुमेरा बेगम ने इनको सारी बात बता दी थी। इनको ये दुख खाए जा रहा था कि हमदा की हालत इनकी वजह से हुई है। अरियान इन्हें तसल्ली देता लाउंज में लाया था। यहाँ तक कल सब हंसते मजाक करते नजर आ रहे थे, आज वहाँ दुख और उदासी फैली थी। ओन साहब हमदा की हालत पर परेशान था मगर इससे भी ज़्यादा इन्हें सुमेरा बेगम की बातें परेशान कर रही थी। इन्होंने अरियान की तरफ देखा था, जिसने तुबा की तरफ देखा था। गुड़िया ज़ारा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अरियान ने इसका चेहरा देखा जो कल तक खिला खिला था, बिल्कुल बुझ सा गया था। फैसल को भी तकलीफ हुई थी मगर कुछ बोला नहीं। अरियान ने फैसल की तरफ देखा था, वो इसका इशारा समझते तुबा की तरफ आया था। चलो तुबा, ज़ारा के कमरे में चलते हैं। वो दोनों ज़ारा के कमरे की तरफ जा चुके थे और पीछे अरियान ने वहाँ सबको सारी बात तफसील से बता दी थी। या अल्लाह खैर, ये सब क्या हो गया? आसिया बेगम का हाथ दिल पर गया था। कम अज़ कम मुझे हमदा से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। इसको मुझसे आके बात करनी चाहिए थी, ना कि खुद को और ज़ारा को अजियत देता। ओन साहब को इसकी हमाकत पर गुस्सा आया था। जो हो गया इसे भूल जाओ बेटा, अब आगे की सोचो, बच्चों की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। दादी मुद्दे पर आई थी। मेरे पास एक ख्याल है। वो क्या? सुमेरा बेगम झट से बोली थी। अरियान ने अपना प्लान इनके सामने रखा था। ये सब करने से ज़ारा हमदा को माफ़ कर देगी? वो गलतफहमी दूर हो जाएगी क्या? ओन साहब शायद मुतमईन नहीं हुए थे, इसलिए सवाल किया था। अगर सब सही नहीं होता तो हम ज़ारा को सच्चाई बता देंगे। चाचू अगर माफ़ कर देगी तो ठीक, वरना हम इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। फैसल जो अभी तूबा को कमरे में छोड़ के आया था, अरियान ने जुमले को फट से पूरा किया था। इसकी बात वहाँ मौजूद सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर गई थी। अरियान को इससे ऐसी ही बात की उम्मीद थी। अभी हमें सिर्फ ज़ारा को कायल करना है और ये काम फैसल और तूबा करेंगे, बाकी आगे क्या करना है मैं वापस आके देखता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मम्मा मुझे 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। मगर अभी आए थे बेटा,
صرف 2 دن کی بات ہے مما، جلدی آ جاؤں گا۔ کب جانا ہے؟ کل ہی مما۔ وہ خوش تھا، وہ ان سب کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہا تھا، مگر فیصل کے دیکھنے کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوا ہے۔ وہ گھر کا تیسری بار چکر لگا کے آ چکی تھی۔ وہ شدید قسم کی بور ہو رہی تھی، گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اریان نے سختی سے منع کیا تھا، موبائل بھی پاس نہیں تھا، کسی کو کال کر لیتی۔ آخر وہ تھکتی سونے کی نیت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی جب ڈور بیل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے وقاص کے پاس ڈپلیکیٹ کیز موجود ہے، وہ خود ہی آتا جاتا ہے، پھر کون آ گیا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ڈور کی طرف آئی تھی جہاں اب تیسری بار بیل بج رہی تھی۔ اف، کیا کروں؟ دروازہ کھولوں یا نہیں؟ اگر وقاص کے علاوہ کوئی اور ہوا تو؟ اف اریان، کہاں پھنسا دیا تم نے مجھے؟ وہ ضد چھوئی تھی۔ اف، مقابل شاید گھنٹی پر ہاتھ رکھ کے ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی سوچے بغیر دروازہ کھولا تھا اور وقاص دھڑم سے اس کے اوپر گرا تھا۔ اگر وہ بروقت اسے نہ سنبھالتی تو اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو جاتی۔ وقاص کیا ہوا تمہیں؟ اسے صوفے پر بٹھاتے ملائکہ نے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ نظر اس کی بازو پر گئی تھی جہاں گولی کا نشان تھا۔ تمہیں گولی لگی ہے وقاص؟ نمبر ڈائل کرتے وقاص نے اس کی طرف موبائل بڑھایا تھا۔ ملائکہ سمجھتی ساری بات انہیں سمجھا گئی تھی۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وقاص کے وہ بازو سے پکڑ کے وہ کمرے میں لائی تھی۔ وہ بے ہوش تھا جس کی وجہ سے ملائکہ کو بہت مشکل اٹھانی پڑی تھی۔ وقاص، میری بات سنو، آنکھیں کھولو، سونا نہیں ہے، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا، سن رہے ہو نا مجھے؟ وردی والے، آنکھیں کھولو یار۔ ملائکہ کو اس کی تکلیف میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وقاص نے ذرا سی آنکھیں کھولے اسے دیکھا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کچھ بولتی وقاص پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ یار سونا نہیں ہے، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس سے پہلے وہ خود وقاص کا آپریشن کر ڈالتی۔ ڈور بیل بجی تھی۔ ملائکہ دوڑتی دروازے پر گئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر ہی رک گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ باہر آیا تھا۔ ڈاکٹر، وہ کیسا ہے؟ وقاص ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے میڈیسن بتا دیں جس سے اس کا پین کم ہو جائے اور اسے سکون بھی ملے۔ وہ خود نہیں جانتی کیا بول رہی ہے۔ ڈاکٹر مسکرایا تھا۔ وہ وقاص کا بچپن کا دوست تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ ہی از لکی، اسے آپ جیسی اتنی محبت کرنے والی اور کیئر کرنے والی وائف ملی ہے۔ ملائکہ اس جواب پر گنگ کھڑی تھی۔ خیر، میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ہے، وہ صبح تک فریش فیل کریں گے، وہ اپنی کہتے جا چکا تھے، اور ملائکہ ابھی تک وائف لفظ پر ہی اٹکی تھی۔ تمام سوچوں کو جھٹکتے وہ کمرے میں آئی تھی جہاں وقاص غنودگی میں تھا۔ اب کیسے ہو تم؟ وہ قریب آئی تھی۔ وقاص نے مسکراتے اسے تسلی دی تھی۔ گولی کیسے لگی؟ اور تم وہی سے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اتنے لاپرواہ کیوں ہو تم؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ماتھے پر بل سجائے بولی تھی۔ وہ ذرا سا اٹھ کے بیٹھا تھا۔ وقاص کو وہ خود کی پرواہ کرتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا بازو پکڑے اپنے پاس بٹھایا۔ یہ میرا روم ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ آخر ذہن میں گردش کرتا سوال اس کی زبان پر آیا تھا۔ تم یہ کیوں بھول جاتے وقاص کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ کیا مطلب تم میرے پیچھے میرے گھر کی تلاشی لیتی رہی ہو؟ بالکل، وہ اترائی تھی۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے وقاص نے اسے اپنے انتہائی قریب کیا تھا۔ اس اچانک رفتار پر ملائکہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھی۔ اس دل کی بھی تلاشی لے لو، باخدا صرف تم ہی ملو گی، وہ بوجھل لہجے میں بولتا اس کی سانسوں کی رفتار تیز کر گیا تھا۔ وقاص، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ملائکہ نے مضبوط لہجے میں کہے خود کو چھڑوانا چاہا تھا۔ ابھی تو کچھ نہیں کر رہا میری جان، مگر آگے کا بھروسہ نہیں ہے، کب یہ دل بے ایمان ہو جائے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا پیچھے ہٹا تھا۔ ملائکہ اس کے سیر میں جکڑی سے تک رہی تھی۔ ایسا نہیں دیکھو مائی لیڈی، ورنہ دور ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ملائکہ نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے غصے سے گھورا تھا۔ تم یہ تھڑک کے بات کے لیے بچا کے نہیں رکھ سکتے؟ گولی لگی ہے مگر حرکتیں ویسی ہی ہیں۔ گولی لگی ہے میری جان، دماغ پر چوٹ نہیں لگی۔ اگر لگ بھی جاتی تب بھی تم نے اپنی حرکتوں سے کہاں باز آنا تھا؟ منہ بناتے کہتے وہ اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ کھانا لا رہی ہوں، کھانا کھا کے میڈیسن کھاؤ اور سو جاؤ، اور اپنی واہیات بکواس پر تھوڑا کنٹرول رکھو۔ ابھی بیمار ہو اس لیے لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ اگلی بار اپنی دوسری بازو پر بھی پٹی باندھی ہو دیکھو گے۔ وہ غصے سے کہتی تن فن کرتی وہاں سے گئی تھی، اور وقاص چپ چاپ آنکھیں موندے اس کی خوشبو اپنے قریب محسوس کرتا لیٹا تھا جیسے کسی بات کا اثر ہی نہ ہوا ہو۔ وہ کھانا لے کر واپس آئی تھی۔ کھانا کھا لو
میں کیسے کھاؤں؟ دیکھ تو رہی ہو ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے۔ انتہائی معصومیت سے بتایا گیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ کھانا کھلانا شروع ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر سے بولی تھی، بس بھی کرو، اور کتنا کھاؤ گے یار، ایک ہی روٹی کھائی ہے ابھی تو بس۔ پھر سے معصومیت طاری یہ جواب دیا تھا۔ تھوڑا کھانا، اور کھانے کے بعد وقاص نے بس کی تھی اور ملائکہ اسے دعا دیتی فوراً اسے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں رہنا چاہتی تھی، ڈر تھا وہ اس سے محبت کر بیٹھے گی۔ اس بات سے بے خبر وہ اس کے دل میں پہلے ہی محبت کا بیج بو چکا ہے۔ آپ کیوں نہیں مان لیتی جی؟ آپ اب بھی حمزہ بھائی سے محبت کرتی ہیں، آپ کیوں سچائی سے بھاگ رہی ہیں؟ میں سچائی سے نہیں بھاگ رہی طوبیٰ۔ تو پھر یہ آنسو کس بات کے ہیں آپ ہی؟ کیوں آپ ان کی تکلیف میں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ آپ کے وہ غصہ ہوئی تھی یہ آنسو بس اس لیے کہ میں قصوروار ہوں اس کی۔ اس رات میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، میں گلٹی تھی اس لیے۔ وہ بہت مضبوط ضبط سے بول رہی تھی۔ طوبیٰ کو اب غصہ آنے لگا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اس لیے ایک بار پھر بولی تھی، آپ ہی یہ صرف گلٹ نہیں ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ جھنجھلاتی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آپ کیوں انہیں تکلیف دے رہی ہیں اور خود بھی تکلیف سہ رہی ہیں؟ وہ کسی تکلیف میں نہیں ہے طوبیٰ، کوئی تکلیف نہیں ہے اسے۔ تکلیف میں صرف میں ہوں، تکلیف میں نے سہی ہے طوبیٰ۔ 19 سال اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ 19 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا طوبیٰ، میں نے سہے ہیں یہ سال اکیلے خود سے لڑتے، کوئی نہیں تھا میرے پاس، کوئی نہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اس سے پوچھو کس بات کی سزا دی اس نے مجھے؟ کیوں منہ موڑ کے چلا گیا؟ جب وہ جانتا تھا زارا اس کے ہونے سے ہے، وہ سامنے ہوتا ہے تو زارا کی سانسیں چلتی ہیں، وہ نہیں ہوتا تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ سب جانتا تھا، اسے ہر بات کا علم تھا، پھر بھی اس نے میرا دل توڑ دیا۔ اب اتنی بے رخی کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میں اسے محبت کرنے لگی تھی، کہ میں اس کی محبت میں اپنا آپ تک بھول گئی تھی۔ زارا نے اپنا آپ بھلا دیا تھا طوبیٰ۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ ہچکیاں لیتے رو دی تھی۔ ارے وہ کیا تکلیف سہے گا؟ تکلیف مجھے ہوتی تھی جب میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس جاتی تھی، تڑپتی رہتی تھی۔ پھر ایک بار مجھ سے بات کر لو، ایک بار میری بات سن لو۔ پر وہ نہیں سنتا تھا طوبیٰ، وہ اتنا ظالم بن گیا تھا کہ اسے میری آہو پکار، میری سسکیاں سب بے معنی لگتے تھے۔ وہ نہیں سنتا تھا طوبیٰ، اس نے نہیں سنی تھی۔ وہ بولنے پر آئی تھی تو طوبیٰ کو ساکت کر گئی تھی۔ سانس پھولنے لگا تھا، دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ وہیں زمین پر بیٹھتے چلی گئی تھی۔ زارا نے سامنے کھڑی لڑکی جو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، تم تو سن کے رو رہی ہو میری جان، مجھ پر تو گزری ہے۔ ذرا بولتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ طوبیٰ چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ آپ ہی بھائی ایسے نہیں ہیں، ان کی ضرور کوئی مجبوری ہوگی۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ مجبوریاں تبھی آتی ہیں طوبیٰ جب واسطے نہ رکھنے ہوں۔ اس نے مجھے کبھی اس قابل سمجھا ہی نہیں تھا، میں اسے آسانی سے مل گئی تھی نا، اس لیے میں اس کی قابل ہی نہیں رہی تھی۔ مجبور نہیں تھا وہ، مرد مجبور نہیں ہوتے۔ جب وہ محبت کر لیتے ہیں تو اسے حاصل کرتے ہیں ہر حال میں۔ وہ محبت کرتا تھا مجھ سے، میں نے دیکھی تھی اس کی آنکھوں میں محبت اپنے لیے۔ وہ کرتا تھا مجھ سے محبت، مگر پھر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، ڈھیروں یادوں کے پنجرے میں قید کیے وہ چلا گیا۔ وہ کسی بچے کے جیسے روتے باتیں دہرا رہی تھی۔ طوبیٰ نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیوں گیا؟ کیوں؟ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس نے میری محبت کا تماشا بنا دیا؟ مجھے بتاؤ طوبیٰ، کیوں کیا اس نے ایسا؟ غم کی شدت سے نڈھال وہ اونچی آواز میں چیخی تھی۔ میں نہیں کر سکتی اسے معاف طوبیٰ، میرا وجود نہیں کر سکتا یہ سب برداشت۔ وہ اپنا آپ سنبھالتی اٹھی تھی، مگر دوپٹے میں پاؤں الجھتے ہی وہ گرتی۔ اسے پہلے ہی اریان نے اسے سنبھالا تھا۔ زارا اس کا بازو تھامے بچوں کی طرح بلک بلک کے رو دی تھی۔ وہ جو لاؤنج میں بیٹھے تھے، زارا کی آواز سنتے وہ دونوں اس کے کمرے کی طرف آئے تھے اور اب تک اس کی ہر بات سن چکے تھے۔ فیصل طوبیٰ کا ہاتھ تھامے باہر لے گیا تھا۔ خود کو سنبھالو زارا، رونا بند کرو، چاچو اور مما گھر پر نہیں ہیں۔ اگر وہ تمہاری حالت دیکھ لیتے تو ان کی رہی سے ہی ہمت بھی ٹوٹ جاتی۔ میں جانتا ہوں جو تکلیفیں تم نے سہی ہیں وہ سہنا آسان نہیں ہے۔ ہم سب مل کر بھی ان اذیتوں کا مداوع نہیں کر سکتے جن سے تم گزری ہو، مگر گزرے ہوئے کل میں جینے سے بہتر ہے موو آن کرو۔ میں تمہیں سب بھولنے کو
نہیں بول رہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم اسے معاف کر دو، مگر یہ بھی حقیقت ہے زارا، اس اذیت سے صرف تم نہیں گزری۔ اگر تم اسے دیکھنے کو ترس جاتی تھی تو وہ بھی سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھتا تھا۔ اگر یہاں تم تڑپتی تھی اس کو سننے کے لیے تو وہ وہاں بھی ترستا تھا تمہاری آواز سننے کے لیے۔ صرف تم نہیں گزری اذیت سے، وہ بھی گزرا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجبور تھا، اس کی محبت جھوٹی نہیں تھی۔ اریان نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسی کیا مجبوری تھی اس کی اریان؟ کیا اس کی مجبوری میری محبت سے بڑھ کر تھی؟ آنسوؤں پر بند باندھتے وہ بمشکل بولی تھی، تم ایک بار اس سے بات کر کے دیکھو زارا، تم سب سمجھ جاؤ گی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں اریان، کاش میں ایسا کر سکتی۔ اس کی آواز اور لہجے میں کرب تھا، وجود لرز رہا تھا۔ اریان جو اس لڑکی پر ترس آیا تھا۔ توبہ غلط کہتی ہے اریان، وہ توقف کے بعد پھر سے بولی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی اریان، وہ عشق بن چکا ہے میرا۔ حمزہ میر زارا اون ملک کا لا حاصل عشق بن گیا ہے، اور لا حاصل چیزوں کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زارا کو دکھاوے کی ہنسی نہ ہنسنا پڑتا، یہ آنکھوں کے گرد حلقے نہ ہوتے۔ اس کے لفظوں میں اریان کو کسی کا عکس لہراتا نظر آیا تھا، مگر میرا وجود اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا، میرا پور اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ہچکیاں لیتی شدت سے رو دی تھی۔ توبہ جو ضد کر کے واپس آئی تھی، زارا کو اتنی شدت سے روتے دیکھ اس کے گلے لگی تھی۔ آپ ہی پلیز رونا بند کریں، آج نہیں کرنا حمزہ بھائی سے بات، آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا، مگر پلیز روئیں نہیں آپ ہی، آپ روئیں گی تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی اتنی محبت پر فیصل اور اریان مسکرائے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ اچھا میں نہیں رو رہی، ادھر دیکھو۔ زارا نے اس کا چہرہ تھامتے آنسو پہنچے تھے۔ ہاں رونا بند کرو، بالکل چڑیل لگتی ہو، فیصل نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے بولا تھا، مگر توبہ کا منہ بنا تھا۔ بھائی یہ آپ ہی کو چڑیل بول رہے ہیں، اس نے فوراً شکایت کی تھی۔ اریان نے فیصل کو گھورا تھا۔ ارے نہیں بھائی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، وہ فوراً سے بولا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔